اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت مختصر ہے، اتنی مختصر کہ پانی کا بلبلہ ہے، ابھی بجھے یا کبھی بجھے، اتنی مختصر کہ انسان آئے تو اذان ہو جائے اور جائے تو انسان کی نماز پڑھی جائے۔ یہ اذان اور نماز کے درمیانی وقفے کا نام زندگی ہے۔ اتنی مختصر کہ ایک سانس کا فاصلہ ہے، اندر جانے والا سانس واپس آ جائے تو زندگی، واپس نہ آئے تو موت۔ یعنی ایک سانس جس کے اس پار زندگی ہے اور اس پار موت ہے، اور اتنی مختصر کہ کائنات کے امام نے فرمایا مجھے کبھی ایسا لگتا ہے میں نگاہ آسمان کی طرف اٹھاؤں، میری نگاہ واپس نہ آئے اور موت آ جائے، میں لقمہ منہ میں ڈالوں، لقمہ میرے حلق سے نیچے نہ اترے اور مجھے موت آ جائے، میں اپنی آنکھ کھول کے کسی چیز کو دیکھوں، آنکھ بند ہونے سے پہلے موت آ جائے۔ اور تیسری بات، یہ بے شک جتنی مرضی لمبی ہو جائے، لگتا ہی ہے کہ موت تھوڑی، 1000 سال کی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ موت کا فرشتہ فوت کرنے آیا، پوچھا حضور زندگی کیسی گزری؟ کہنے لگے کون سی زندگی، ابھی تو آیا تھا، ایسا لگے زندگی ایک مکان ہے، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل کے جا رہا، 1000 سال زندگی جینے والا کہہ رہا ہے، تھوڑی لگتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے تو موت کی اجازت مانگی، حالانکہ بڑی لمبی زندگی پالی، لیکن غصہ اتنا آیا کہ فرشتے کو تھپڑ دے مارا۔ مختصر لگتی ہے، تقریباً 1200 سال کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام کی، 1200 سالوں میں ہماری 20 نسلیں گزر جاتی ہیں۔ موت کا فرشتہ آیا، کہا حضور چلیے، کہا مجھے یاد آیا میں نے اپنی زندگی کے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کے نام کر دیے تھے۔ جی ہاں، اللہ نے آپ کی وہ دعا قبول کر لی تھی، آپ کی زندگی کے 60 سال حضرت داؤد کو دے دیے۔ آدم علیہ السلام فرماتے نہیں، اللہ سے جا کے کہہ دو داؤد کو اپنی طرف سے دے دے، میں نے اپنی پوری کر کے آنی ہے۔ 1200 سال جینے والا بھی نہیں بننا چاہتا، 1000 سال جینے والا بھی نہیں مرنا چاہتا، 400 سال جینے والا بھی کہتا ہے تھوڑی ہے۔ اور زندگی کے بارے میں چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ زندگی جیسے جیسے زیادہ ہوتی جاتی ہے، انسان کو زندگی سے پیار بڑھتا جاتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جیسے عمر لمبی ہو جائے انسان کی خواہشیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں۔ یہ موت زندگی کے بارے میں 4 سے 5 حقیقتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ 5ویں بات، یہ ایک بار ہے، اس کے بعد نہیں۔ اللہ کے نبیوں کو بھی ایک ہی زندگی ملی، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں۔ جانے والے کبھی واپس پلٹ کے نہیں آئے۔
زندگی کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مالک کائنات نے اس کے ایک ایک پل کا حساب لینا ہے۔ زندگی کی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ ایسے گزارو کہ آپ نہیں، آپ کا رب آپ سے راضی ہو۔ زندگی کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ ایسے گزارو آپ نہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے آپ سے خوش ہوں۔ کہتے ہیں زندگی اس وقت خوبصورت ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بہت خوبصورت ہوتی ہے جب آپ کے گرد و پیش رہنے والے خوش ہوتے ہیں۔ زندگی کا تیسرا فلسفہ وہ بابا جی فقیر محمد نے سمجھایا، فرمایا دنیا ہوتے رکھ فقیا ایسا بین کھلون کول ہوئے تے حسن لوکی ٹر جانے دے۔ یہ زندگی کا فلسفہ ہے کہ آپ آئے تھے، آپ رو رہے تھے، دنیا والے ہنس رہے تھے، وہ زندگی ایسے گزارو آپ چلے جائیں، آپ ہنس رہے ہو اور دنیا والے رو رہے ہیں، کیا مزہ نزا کی تکلیف ہوتا ہے جب موت نہ آئے جوانی میں، کیا لطف جنازہ اٹھنے کا جب ہر کام میں ماتم نہ ہو۔ زندگی کا فلسفہ جنازے سمجھاتے ہیں، جنازے کی صفیں بتاتی ہیں کہ اوقات کیا تھا۔ ایسے لوگ بھی دنیا سے گزر گئے نا کہ جن کے جنازوں میں لاکھوں افراد شریک ہوئے، اور صرف لاکھوں افراد شریک نہیں ہوئے بلکہ جن کے جنازوں کو دیکھ کے ہزاروں عیسائی اور یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں۔ جنازے تو ان کے بھی اٹھے ہیں نا کہ جن کی صفیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کا میرا انجام بہتر کرے۔ حضرات، زندگی کا سب سے خوبصورت فلسفہ یہ ہے جو اللہ کے قرآن نے سمجھایا، میں نے خطبے میں تلاوت کیا، ہر جمعے کی نماز میں حضرت قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ دو جملوں میں فلسفہ بتا دیا، کہا لوگوں آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کامیاب وہ نہیں جس کا بینک بیلنس بڑا ہے، کامیاب وہ نہیں جس کی کوٹھی بنگلہ مکان اونچا ہے، کامیاب وہ نہیں جس کی دکان میں جھٹپٹ زیادہ ہے، اونچی دکان والا کامیاب نہیں، کامیاب وہ نہیں جس کا ذمہ دارہ لمبا چوڑا ہے، کامیاب وہ نہیں جس کے خاندان کا دودھ بولتا ہے، کامیاب وہ نہیں جس کی شہرت بڑی ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو اس زندگی کے آخری کنارے پر، اس زندگی کے اس پار جا کے جہنم سے بچ گیا، جہنم سے
کامیاب ہوا ہے۔ قد افلح من تزکا، جس کی سوچ پاک ہو گئی، جس کی آنکھ پاک ہو گئی، جس کی زبان پاک ہو گئی، جس کا دل پاک ہو گیا، جس کا پیٹ پاک ہو گیا، اور جس کا کردار پاک ہو گیا۔ حضرات گزر تو جاتی ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، مالک رب رحمان کیا چاہتا ہے؟ سادہ سی بات ہے، سادہ سے لفظوں میں سمجھا، کوئی فلسفہ نہیں، لمبی چوڑی تحقیق نہیں، راکٹ سائنس نہیں، بڑا فارمولہ نہیں، سادہ سی بات ہے، آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہے، اور وہی اصل زندگی ہے۔ کہاں چنگی یا مندی، گزر جانی آخر، بہتر ہے اس منہ سے جا کے گزارنا، یہ چاندے اور گزرے چنگی حیاتی، ان نام اللہ دینا۔ زندگی گزرنی نہیں چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ جانوروں کی زندگی گزرتی ہے، درختوں کی زندگی گزرتی ہے، لیکن انسان زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ انسان پہاڑوں جتنا اونچا نہیں، انسان دریاؤں جتنا گہرا نہیں، انسان صحراؤں جتنا، میدانوں جتنا لمبا چوڑا نہیں، انسان قد کے اعتبار سے ہاتھی سے بڑا نہیں، انسان دوڑ کے اعتبار سے چیتے سے تیز نہیں، انسان طاقت کے اعتبار سے شیر سے طاقتور نہیں، یہ ساری مخلوقات انسان سے بڑی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بڑا نہیں کہا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کی زندگی گزرتی ہے، انسان زندگی گزارتے ہیں۔ گزرنے اور گزارنے میں فرق یہ ہے، جانور کھڑا ہے، زندگی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں، کل کیا کرنا ہے کوئی پتہ نہیں، چارہ کھانا ہے، اتنی زندگی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ لیکن انسان میں شعور ہے، انسان میں عقل ہے، سمجھ ہے، فکر ہے، سوچ ہے، دماغ ہے۔ انسان زندگی شعوری طور پہ گزارتا ہے، سوچ کے، سمجھ کے، سجا کے، بنا کے گزارتا ہے، اور یہی اسلام کا مطالبہ ہے۔ حضرات، آج کی گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا، بات سمجھ آئی؟ سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، زندگی بے یقینی ہے، زندگی مختصر ہے، زندگی جتنی بڑی ہو جائے تھوڑی لگتی ہے، زندگی ابھی مجھے یا کبھی مجھے، اور زندگی کے کچھ فلسفے بھی سمجھائے، اور سب سے خوبصورت فلسفہ یہ پنجابی میں سمجھایا کہ چنگی یا مندی گزر جانی آخر، بہتر ہے اس کو سجا کے گزارو، یہ چاندی اور گزرے چنگی حیاتی، ان نام اللہ نے لانے، اب گزر تو جانی ہے، سجا کے بنا کے کیسے گزارے، کامیاب زندگی کیسے ہو، رب راضی کیسے ہو، ضمیر مطمئن کیسے ہو، دل کو سکون کیسے ملے،
گرد و پیش والے خوش کیسے ہوں، موت اچھی کیسے آئے، قبر میں سکون کیسے ملے، حشر کے معاملات آسان کیسے ہوں اور رب راضی کیسے ہو، جنت قسمت میں کیسے ملے۔ یہ سارے سفر کے لیے، اس پوری کہانی کے لیے 6 اصول ہیں، 6 اصول۔ آپ ان 6 اصولوں کو اپنائیے، اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ پہلا اصول یہ سوچ پاک، ذہن کی صفائی، خیالات اچھے، عقیدہ اچھا، نظریہ اچھا، اور اگر دین کی زبان میں کہیں تو نیت اچھی۔ سوچ انسان کی زندگی پہ سب سے زیادہ اثر نہ ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا 1,24,000 نبی ہو، دنیا میں آتی کیا کیا؟ انسانوں کی سوچ بدلی، عقیدہ بدلی، اول آخر ایک ہی بات، لوگوں سوچ ٹھیک کرو، نظریہ ٹھیک کرو، عقیدہ درست کرو۔ آج بھی جائیے تحقیق کریے، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس چیز پہ لکھا جا رہا ہے، سب سے زیادہ کتابیں جس کے بارے میں لکھی جا رہی ہیں، سب سے زیادہ تحقیق کس پر ہو رہی ہے، سب سے زیادہ فلاسفر، پڑھے لکھے، دانشور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس چیز پر تحقیق کر رہے ہیں وہ انسان کی سوچ ہے۔ سب سے زیادہ محنت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ سوچ کو کیسے بدلے۔ سوچ اتنی اہم چیز ہے، اور تو اور مالک کائنات نے فرما دیا میں اپنے بندے سے ویسا سلوک کرتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہے، عام چیز نہیں۔ حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی، مانا کیا ہے؟ بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں بندے کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے سوچ کیا چیز ہے، سوچ کیا چیز ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ساری زندگی کا کاروبار انسان کی نیت پر ہے۔ جیسی سوچ ویسا عمل، جیسی سوچ ویسا بدلہ، جیسی سوچ ویسا کردار۔ سب سے پہلے اپنی سوچ کو پاک کرو۔ ذرا غور کیجیے گا فرق کتنا پڑتا ہے اچھی سوچ میں اور غلط سوچ میں۔ بندہ گھر سے نکلا، اپنی خواہشات کو چھوڑا، ضروریات کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، خاندان قبیلے کو چھوڑا، دوست سجن یار کو چھوڑا، علاقہ چھوڑا، میدان جہاد میں گیا، لڑا، کافروں کو مارا، قتل ہو گیا، خود بھی مر گیا۔ کائنات کے امام فرماتے اے ممکن ہے سب کچھ قربان کرنے والے کو اتنا بھی فائدہ نہ ملے جتنا اللہ کے راستے میں ایک رسی خرچ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ سوچ اچھی نہیں،
نیت خراب تھی. سوچا یہ تھا دنیا والے کے گبرو ہے، پہلوان ہے، لڑتا بڑا سون ہے، مارا کافروں کو، بڑا دلیر ہے، نعرے لگے، اشتہار چھپے، تقریریں ہوئی، مبارکیں ملی، کہانی ختم. سوچ کا قبلہ غلط ہو گیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے شہادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور دوسری طرف ایک بوڑھا بابا بستر پہ پڑا ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، اتنا بیمار ہو گیا کہ فوت ہو گیا. فرشتے اس کی موت کی رپورٹ لکھنے لگے. آسمان والے رب نے آرڈر کیا ٹھہرو، میرے اس بندے کی موت کیا لکھ رہے؟ کہا اللہ تبھی موت مر گئے، یہی لکھ رہے؟ کہا نہیں، شہادت کی موت لکھو. کیوں؟ کہا نیت یہ تھی، روز کہتا تھا اللہ ویلا آئے گا تو تیرے دربار میں لڑیں گے، موقع آئے گا تو تیرے دشمن سے لڑیں گے. کوئی سنتا نہیں تھا، میں سنتا تھا. روز کہتا تھا اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا. نیت شہادت کی تھی، نیت اچھی تھی، سوچ اچھی تھی. مرا اپنے گھر میں ہے، فوت اپنے بستر پہ ہوا، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اس کو شہادت کی موت کا ثواب عطا کیا. فرق سمجھ آئے؟ ادھر شہید ہو گیا، سوچ اچھی نہیں، فائدہ نہیں. ادھر بستر پہ فوت ہوا، سوچ اچھی ہے، موت شہادت. پھر سنیے، کائنات کے امام کی زندگی کا سب سے آخری اور سب سے بڑا غزوہ 9 ہجری غزوہ تبوک. اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا کبھی نہیں گیا. 30,000 سے زائد مسلمان، بعض روایات میں 40,000. سب سے بڑا لشکر کائنات کے امام کی زندگی کا. اور دوسری بات، سب سے زیادہ تیاری. 1 مہینہ پہلے اعلان ہو گیا تھا تیاری کرو، نکلو. اتنی بڑی تیاری مسلمانوں نے کبھی 23 سالوں میں نہیں کی. تیسری بات، یہ وہ غزوہ ہے جس میں صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حق ادا کر دیا. یہ وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا فاروق اعظم نے کہا میں نے اعلان سنا تو سوچا ہر بار ابو بکر آگے بڑھ جاتے، اب کی بار میں بڑھوں گا. اور نیکی میں مقابلہ جائز ہے. گھر گیا، سارا سامان آدھا کر لیا. اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچی، میں نے کہا آدھا اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، آدھا اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتا ہوں. آج کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ آج بھی کسی میں ہمت نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں، صحابہ کا مقام یہ ہے، ان کے جیسا کرنا تو بڑی بات ہے، ہم تو ان کے جیسا سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سوچ کے بھی صحابہ تھے. ایسے تو نہیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کو منتخب کیا. اور یہ بات یاد رکھیں، عقیدہ ہے جس طرح اللہ کے نبی
اسی طرح اللہ کے نبیوں کا ساتھ دینے والے لوگ بھی اللہ خود منتخب کرتے ہیں. اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق کا کیا حال ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سارے سامان ہے. بیٹی کہتی سارا گھر کا سامان لے لیا, گٹھڑی اٹھائی, پھر واپس آئے, دیوار پہ ہاتھ مار دیا, پوچھا باپ خیریت ہے؟ کہا بیٹا پرسوں کپڑے کو ٹانکا لگاتے ہوئے میں نے سوئی دیوار کے اندر ٹانکی تھی, میں یہ سوچ کے بولا ہوں وہ سوئی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں, وہ بھی گھر میں نہیں رہنی چاہیے. اندازہ لگا سکتے ہیں 40,000 کے لشکر کے لیے کتنا سامان جمع ہوا ہوگا, کتنا چندہ جمع ہوا ہوگا, اندازہ لگا. ایسے میں نا ایک صحابی آئے شرماتے شرماتے, کائنات کے امام ذرا سائڈ پہ ہو کے میری بات سن لیں. مصافحہ کیا, 3-4 کھجوریں اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں پکڑا. اللہ کے پیغمبر اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, ہی کچھ نہیں زندگی. آپ کی بات سنی, گھر میں کچھ نہیں تھا, اٹھا جا کے یہودی کی ملازمت کی, مزدوری کر کے 3-4 کھجوریں ملی ہیں, ایک بھی نہیں کھائی. اللہ کے پیغمبر آپ کے لیے یہ 4 کھجوریں جہاد میں میری طرف سے شامل ہائے قربان جائے. سوچ کیا ہے, نیت کی قیمت کیا ہے. کائنات کے امام نے چہرہ کھل گیا, مسکرانے لگے, ہاتھ میں کھجوریں پکڑی, سارے ڈھیر پہ پھیلی. کہا میرے صحابہ سارا ڈھیر مل کے بھی اتنا ثواب نہیں دے سکا جتنا یہ 3 کھجوروں والوں کو مل گیا. کیوں؟ اس کی نیت بڑی کمال ہے, اس کی سوچ بڑھیا ہے. لوگوں سوچ اچھی ہونا بدلے بڑے اچھے ملتے ہیں. آخری بات, سیدنا فاروق اعظم صحابہ کہتے ہیں اکثر دعا کرتے ہیں, دعا میں 2 چیزیں مانگتے ہیں. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ موت دینا تو شہادت کی ہے, اللہ موت دینا اپنے نبی کے شہر میں دینا. صحابہ کہتے ہیں ہم سوچتے بھی اور فاروق اعظم کو کہتے بھی, فاروق ایک ہی کام ہو سکتا ہے, شہادت چاہیے تو جہاد کرنا پڑے گا, جہاد کرنے تو مدینے سے باہر جانا پڑے گا. ایک ہی کام ہو سکتا ہے, یا شہادت ملے گی یا مدینہ ملے گا. لیکن اچھی نیتوں والوں کو اچھے بدلے ملتے ہیں. موت کا وقت آیا, اللہ نے موت بھی شہادت کی دی, اچھی نیتوں والوں کو بدلہ ملنے لگا. اللہ سے 2 چیزیں مانگی, شہادت کی موت, نبی کا شہر. اللہ نے موت بھی شہادت کی دی, شہر بھی نبی کا دیا, مسجد بھی نبی کی دی, مصلی بھی نبی کا دیا, نماز بھی نبی کی دی. 2 چیزیں مانگی, نیتوں کو دیکھ کے اللہ نے 5 چیزیں بتا دی. کب؟ کہ جب نیت اچھی ہوتی ہے. لوگوں زندگی خوبصورت بنانی ہے. 6 اصول آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج کچھ ابتدا اور پہلا اصول عرض کیا ہے, سوچ پاک کرو. دوسرا اصول نظر پاک کرو. تیسرا اصول زبان پاک کرو.
چوتھا اصول دل پاک کرو، پانچواں اصول پیٹ پاک کرو، اور چھٹا اصول کردار پاک کرو۔ آج کے بعد 5 جمعے انشاءاللہ العزیز اسی ترتیب سے چلیں گے۔ بیچ میں ایک ربیع الاول کا جمعہ، ایک جمعہ تو اسی ترتیب میں آئے گا، لیکن ایک جمعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھا ہوگا انشاءاللہ، اگر اللہ نے توفیق دی۔ پھر اس کے بعد ربیع الثانی کے دونوں جمعے، پھر جمادی الاول کے، جمادی الاولیٰ کے 2 جمعے، یعنی تقریباً یہ 3 مہینے ہمارا موضوع چلے گا۔ اور موضوع کیا ہے؟ کامیاب زندگی کے 6 اصول۔ آج پہلا بیان کیا ہے، انشاءاللہ آگے ترتیب میں بیان ہوتا رہے گا۔ بر وقت آیا کریں اور آگے بیٹھا کریں۔ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں باہر برآمدے میں بیٹھا ہے، شہر میں بیٹھا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا ثواب پورا لینے تو امام کے قریب آ کے بیٹھو، ثواب پورا لینے تو امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آؤ۔ اللہ آپ کا آنا، میرا آنا قبول ہو۔ اللہ قبول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم